بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید مجاہد حسین صاحب، جو ہربلسٹ ہیں۔ جی مجاہد صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہوں گے۔ ان نمبرز پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ پیٹ کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی مجاہد صاحب، پیٹ کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو السر ہے ہم اسے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کی بیماریوں میں السر سب سے خطرناک بیماری ہے، یا اس سے بھی کوئی خطرناک بیماری پیٹ کے حوالے سے ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ السر خطرناک بیماریوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح کے زخم پیدا ہو جاتے ہیں معدے کے اندر۔ صحیح۔ اور السر جو ہے وہ معدے میں نہیں، آنتوں میں بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ آنتوں کا السر بھی ہوتا ہے اور بہت تکلیف دہ بیماری ہے یہ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سوزش ہوتی ہے بہت زیادہ عجابت کے اندر، اگر آنتوں کے اندر ہے، اور سینے میں جلن رہتی ہے، کوئی یعنی مرچوں والی چیز مریض کھا نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور ساری زندگی پرہیز میں گزارنی پڑتی ہے، یعنی پھیکا کھانا اور تیز مسالے والی چیزوں سے پرہیز۔ تو اور یہ بیماری اصل میں ہو بھی اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہماری عام روٹین کے اندر بہت زیادہ یعنی تیز مسالے ہمارے یہاں بہت یوز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو گرم مسالے تو کھانے چاہیے، لیکن جیسے لال مرچ ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ جو ہے لال مرچ بہت وہ لال مرچ جو ہے نقصان دہ ہے، چاہے وہ ثابت ہو چاہے وہ پسی ہوئی ہو۔ استعمال یعنی کہ برائے نام اس کا کرنا چاہیے۔ تو کریں، لیکن اس کے اپنے ایک فائدے بھی ہیں، کیونکہ قدرت نے ہر چیز کے اگر فائدے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہیں، بس ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں انلمیٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز مسالے استعمال کرے جاتے ہیں، لیکن وجہ کوئی بھی ہو اس کا ایک میں علاج آج ناظرین کو بتا رہا ہوں، اس کا السر کے حوالے سے۔ جی، اور یہ ہمارا ایک سمجھے خاندانی نسخہ ہے۔ اچھا۔ عام کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ۔ اچھا۔ اور مثلا یہ آج میں نسخہ بتا رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں گے انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی۔ صحیح۔ آنتوں کا السر ہو یا معدے کا السر ہو، سینے میں جلن ہوتی ہو، افارے ہوں، گھبراہٹ ہو، جتنے بھی یعنی آنتوں کا اور معدے کا معاملہ ہے اس کے لیے بہترین ہے۔ صحیح۔ عام طور پہ آج کل اسبغول کی بھوسی کا بہت رجحان ہے۔ جی ہاں۔ جس کمپنی کو دیکھو اسبغول کی بھوسی بنا رہی ہے، تو اسبغول کی بھوسی سے زیادہ افادیت جو ہے ثابت اسبغول کے اندر ہے۔ اچھا۔ جی، اب یہ اطباء کرام جانتے ہیں اس بات کو۔ اچھا، ثابت اسبغول جو ہے جی، وہ عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے؟ جی عام طور پہ عام پنساری کے، بلکہ بہت سے پرچون والے بھی رکھتے ہیں یہ۔ اچھا۔ یہ تل کی طرح بیج ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور تل سے ذرا سے موٹے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو اگر توڑیں گے تو یہ زہریلے ہو جائیں گے۔ اچھا۔ تو ان کو توڑ کر استعمال نہیں کرایا جاتا، یعنی کوٹ کے یا پیس کے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہ ثابت فارم میں استعمال ہوتے ہیں، یا اس میں سے چھلکا اتارا جاتا ہے جو اسبغول کی بھوسی کہلاتی ہے، جو ہسک جس سے ہم کہتے ہیں۔ جی، تو ثابت اسبغول لے لیں ایک ہتھیلی کے قریب، یعنی عام ٹیبل اسپون سمجھ لیں آپ۔ ایک ٹیبل اسپون۔ جی، ایک گلاس پانی میں اس کو ڈال کے رکھ دیں مغرب کے وقت، عشاء تک یعنی 3-4 گھنٹوں کے اندر وہ پھول جائے گا۔ صحیح۔ اور ایک فالودہ کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس میں اگر شوگر کے مریض نہیں ہے تو چینی بھی ملا لیں ذائقے کے لیے۔ صحیح۔ یہ سوتے وقت استعمال کریں کنٹینیو۔ اچھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کتنا اس میں آپ نے کہا کہ ایک ٹیبل اسپون جی ثابت اسبغول، جی، ایک گلاس، پورا ایک گلاس پانی، یا کتنے پانی کتنا ہونا چاہیے؟ ایک گلاس عموماً ہونا چاہیے، تاکہ پانی کی بھی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے۔ پانی کے ساتھ جب کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پانی اگر کم ہوگا تو وہ دوا زیادہ نہیں پھیل سکے گی۔ صحیح۔ تو ایک گلاس پانی جو ہے وہ دوا کو لے کے تمام جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ صحیح۔ تو ایک گلاس پانی کم از کم ہونا چاہیے، تو اس کو روزانہ استعمال کریں۔ اس سے سینے کا السر یعنی معدے کا اور آنتوں کا السر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جڑ سے۔ اچھا۔ یہ ایسا نسخہ ہے، اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں جن لوگوں کو کھانے میں یعنی
جلن رہتی ہے, بدہضمی رہتی ہے, ان کے لیے بھی بہترین ہے. اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ یہ لیکوڈ ہوتا ہے, اس میں لیس ہوتا ہے, صحیح. تو جن لوگوں کو قبض رہتا ہے, قبض کے مریض ہیں, وہ اس کو اگر کنٹینیو استعمال کریں گے تو ان کا دائمی قبض ختم ہو جائے گا. اچھا جی, اچھا, یہ مقصد اس کو اپنی ایک عادت یا معمول بنا لینا, معمول بنا سکتے ہیں, بنا لینا چاہیے, جی, یا کوئی ایسا کہ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از نقصان دہ ہوتی ہے. دیکھیں کثرت تو ظاہر ہے ہر چیز کی نقصان دہ, ہاں, لیکن اگر تھوڑا سا یہ گیپ دے دیں. جیسے اگر پیشنٹ ہیں تو وہ تو جب تک مرض ختم نہیں ہوتا استعمال کریں. عام طور پہ عام لوگ اس کو اگر استعمال کریں تو 15 دن استعمال کیا, پھر گیپ دے دیا, پھر ایک آدھ ہفتے کا گیپ دے جی ہاں, دیا. پھر 15 دن کا گیپ دے کے پھر 15 دن استعمال کر لیا. صحیح. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنتوں کا نظام درست ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ میدا اور آنتیں ہماری اس میں ایک ایسے یعنی پوائنٹس ہیں کہ اگر یہ خراب ہو جاتے ہیں تو پوری باڈی یعنی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس سے اگر قبض ہوگا تو یعنی یہ ام الامراض کہتے ہیں ہماری زبان میں قبض کو, تمام بیماریوں کی ماں ہے. صحیح. تو قبض نہیں رہنا چاہیے, میدے کو ہم خالی رکھیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کھانے کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, کھانے کی ایک لمٹ ہے. یعنی اطباء کرام کہتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصے کر لیں آپ, یعنی میدے کے 3 حصے کر لیں. صحیح. ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کا ہو, ایک پانی کا ہو, اور ایک جو ہے ہوا کے لیے ہو, یعنی سانس کے لیے. صحیح. تو ہمارے یہ ہے کہ ہم یہاں سینہ تک کھا لیتے ہیں, پھر وہ بدہضمی ہوتی ہے, پھر وہ چوران اور یہ وہ کھاتے پھرتے ہیں. تو لمٹ یہ ہے کہ اس کو کھانے کو کم کھائیں, اچھا کھائیں, صحت بخش کھانا کھائیں. یہ نہیں کہ کھانے کا کوئی پرہیز نہیں ہے, بعض لوگ پرہیز کرتے ہیں, پرہیز نہیں کریں. ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ کھائیں, لیکن اپنے مرض کے اعتبار سے پرہیز کر سکتے ہیں. اگر کوئی مرض ہے تو پرہیز کریں اس چیز کا. اگر شوگر کا پیشنٹ ہے تو ظاہر ہے وہ مٹھاس کا پرہیز کرے گا, مٹھاس کا پرہیز کرے جی, گا. جیسے جن کو السر ہے تو وہ مرچوں کا پرہیز کریں گے. تو یہ تو خیر اپنی جگہ ہے, لیکن ایک عام نارمل صحت مند آدمی جی, جو ہے وہ کھائے لیکن لمٹ میں, لمٹ کے اندر کھائیں. اور کھانے کے اندر یہ ہے کہ کم کھائیں. مثلا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کھاؤ, کم سو, یہ صحت کے لیے بہتر ہے. مثلا جینے کے لیے کھائیں, کھانے کے لیے نہ جیے. اچھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم چاق و چوبند رہتا ہے, اور کھائیں ہم صحت بخش. آج ہماری غذائیں بہت ناقص ہو گئی ہیں, اور ٹوٹل تقریباً ہم لوگ فارم کے اوپر جا رہے ہیں. اور ہر چیز میں ملاوٹ بھی تو ہے. ملاوٹ بھی بہت ہے, ایک عنصر یہ بھی ہے ملاوٹ کا. پھر یہ فارم کا جو عنصر آ رہا ہے نا, فارمی چیزوں کا, یہ مثلا ہمارے لیے نقصان دہ ہے, لیکن مجبوری ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو ہر چیز فارمی ہو رہی ہے. ورنہ جو افادیت دیسی میں ہے وہ فارمی چیز میں نہیں ہے. صحیح. جیسے دیسی انڈا ہے, ایک فارم کا انڈا ہے, اس کی قیمت میں بھی فرق ہے, جی, وہ مہنگا ہے. دیسی مرغی ہے, جی, دیسی مرغی مہنگی ہے. جی, اور آپ دیسی مرغی کے تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ اس کو پکڑیں تو وہ قابو میں نہیں آئے گی. اور فارم کی مرغی کو آپ چھوڑ دیں وہ بھاگ بھی نہیں سکے گی, وہیں بیٹھی رہے گی, اس میں پھرتی ہی نہیں ہے, چربی بھری ہوئی اس میں. تو جیسی وہ غذا کھا رہی ہے ویسی اس کے اندر طاقت ہے, وہی جا کے ہمارے جسم میں بن رہی ہے. اچھا, دیسی مرغی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کھانی چاہیے, لیکن اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے دیسی مرغی میں. نہیں, دیسی مرغی میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے. اچھا. فارم کی مرغی میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا. اور وہ نقصان دہ بھی زیادہ ہے فارم کی مرغی جو ہے. جی, بلکہ تو میڈیکل ریسرچ ہے, مطلب یہ جو برائلر مرغیاں ہیں ان کے نقصان بہت ہیں, لیکن یہ ہے کہ استعمال ان کا زیادہ ہے لیکن نقصانات ہیں. اور یہ وجہ نا کہ جب مثلا ہر چیز ہمیں خالص نہیں مل رہی, انڈے بھی خالص نہیں, مرغیاں بھی خالص نہیں, مرچ مسالے بھی خالص نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ اتنے زیادہ امراض لوگوں میں ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص سے اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایک مرض ہے, وہ 3-4 مرض اپنے بتا رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ صرف یہی ہے کہ خالص غذائیں نہیں مل رہی ہیں, یا کھانے کی کوئی بھی چیز اس وقت خالص نہیں, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. گھر پر تو آپ یہ ہے کہ مرچیں بھی پیس سکتے ہیں تو اور دوسری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن اب اتنی محنت کون لوگ نہیں کرتے, وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. جی, لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے, انسان کو صحت مند رہنا چاہیے, اور صحت مند رہنے کے لیے ہربل چیزوں کا استعمال ضروری ہے. بلکہ مغربی دنیا آپ دیکھیں کہ وہ ہربل کی طرف خود لوٹ کے آ رہی ہے, حالانکہ ان کی چیزیں ہربل نہیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ہربل لکھ کے ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں. میں ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں ہیپیٹائٹس کی مریض ہوں. ہیپیٹائٹس سی ہے آپ کو؟ جی, ہیپیٹائٹس سی ہے, اور میرا جگر بڑا ہوا. یہی میں پوچھنا تھا کہ جو میں کروں اور مجھے وہ فرق پڑ گیا, کھانے کے لیے کچھ بتا دیں.
نہیں، آپ نے بیچ میں آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آپ نے کہا کہ آپ ہیپاٹائٹس سی کی آپ پیشنٹ ہیں اور جی. کھانے میں آپ کو کسی چیز کا پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جی، کسی سے پرہیز کرنا چاہیے اور کوئی ایسا. چلیں میں جان سکتا ہوں آپ کا نام اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شاید سگنلس نہیں آ رہے. بہرحال آپ کا مسئلہ ہم نے سن لیا اور ابھی ہم اس سے بات کر لیتے ہیں. ہیپاٹائٹس سی کی پیشنٹ ہیں، یہ جی. جاننا چاہتی ہیں کہ ایک تو کہ کھانے میں کیا ان کو استعمال کرنا چاہیے، کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہیپاٹائٹس سی کا شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہے آخر میں جو میں سمجھ سکا ہوں کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی علاج. دیکھیں ہیپاٹائٹس سی ایک یعنی ایسی بیماری ہے کہ اس کو بغیر یعنی ٹی وی پہ اس طرح بتایا نہیں جا سکتا، ان کو دکھانا پڑے گا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جگر انہوں نے کہا میرا بڑا ہوا ہے، جی. اس کے لیے میں، اور ہیپاٹائٹس سی میں بھی فائدہ کرے گا اور یرقان میں بھی فائدہ کرے گا، جگر کے امراض میں بھی یہ نسخہ فائدہ کرے گا. اور عام اس وقت مولی کا استعمال بھی بہت ہو رہا ہے، مولی آئی ہوئی ہے. جی. تو مولی جو ہے وہ اس کی کاشے کاٹ کے نا پھانکے سے بنا کے اور اس کے اوپر جوا کھار ایک نمک ہے، جو کا نمک ہوتا ہے، اس کو جوا کھار کہتے ہیں، یہ چھڑک دیں اس کے اوپر اندازے سے اور اس کو شبنم میں رکھ دیں صحیح. کھلی جگہ پہ، تو وہ صبح کی شبنم اس میں گر جائے اور صبح جو ہے اس میں پانی جمع ہو جائے گا، وہ پانی پی لیں گے اور بعد میں وہ مولی کھا بھی لیں. اس سے انشاءاللہ ان کا جگر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور جگر کے جو امراض ہیں انشاءاللہ اس میں افاقہ ہوگا. اور ایک نسخہ بلکہ میں اور بتاتا ہوں، یہ بھی ہمارا خاندانی نسخہ ہے اور بالکل کوڑیوں کا نسخہ ہے. اچھا. اور لاکھوں کا اس کا فائدہ ہے. کس چیز کے لیے ہے یہ ہے پیلیا، جوائنٹس کے لیے. اچھا. جگر کی بیماری ہے یہ بھی، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہمارے ہاں اس کو جھاڑا بھی جاتا ہے. جی. ایلوپیتھک بھی علاج ہوتا ہے، ہومیوپیتھک بھی ہوتا ہے اور یونانی علاج بھی ہوتا ہے. اچھا، جو جھاڑنے والا ہے جی. یہ کوئی ٹوٹکا ہے، اس سے واقعی فائدہ پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں میرا یہ تجربہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لاجیکلی نہیں ہوتی لیکن ان کی افادیت ہوتی ہے. صحیح. اب جیسے ناف ٹل جاتی ہے. جی ہاں. اچھا، آپ نے کہا کہ لاجیکلی نہیں ہوتی ہیں لیکن افادیت ہوتی ہے، اس سے جی. میں پورا اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک کالر کو شامل جی. کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی وہاں سے بول رہی ہوں. آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ سعدیہ نام ہے، میری بیٹی کا نام اسما ہے نا. جی جی جی. 9 سال کی ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، حکیم صاحب سے کوئی مشورہ کرنا چاہتی. اچھا، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور سانس کی تکلیف جو ہے یہ سردیوں میں بڑھ جاتی ہے؟ سردیوں میں بھی اسے ہوتی ہے حکیم صاحب، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی نا. اچھا، لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی کیفیت بتائیں گے ان کی؟ اس کی نا یہ سینہ جکڑ ہو جاتا ہے، مطلب اچھا، سینہ جکڑ جاتا ہے اور سانس لینے میں کوئی بھی چیز کھائے نا تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کبھی پراٹھے سے ہو جاتا ہے، کبھی کسی ٹھنڈی چیز سے ہو جاتا ہے. اچھا، مطلب کسی وقت پہ کسی بھی چیز سے ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ ٹھنڈی ہی چیز سے ہو. ہاں جی. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا مرض ہے اور اپنا مجاہد صاحب آپ کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ ایک کاغذ اور پینسل آپ رکھ لیجیے گا. اگر آپ کو کوئی نسخہ بتایا جائے تو آپ اس کی لکھ سکیں، اس کے انگریڈینٹس لکھ سکیں. تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ کاغذ اور پینسل اپنے ساتھ آپ ضرور رکھیے. اچھا، ہم ان کا جواب دے دیں یا وہ آپ کی بات پہلے وہ بات پوری کر لیں کہ آپ نے کہا کہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی لاجک نہیں ہوتی لیکن افادیت ہوتی ہے. افادیت ہوتی ہے، جیسے ناف ٹل جاتی ہے. ہاں، ٹل جاتی ہے، ناف بٹھائی بھی جاتی ہے باقاعدہ، اور لوگ بعض محسوس کرتے ہیں وہ پھڑکتی ہے، ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، اور اس کے ہٹنے سے الٹیاں لگ جاتی ہیں، موشن لگ جاتے ہیں، اور جب وہ بٹھال دیتے ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہے. میں نے کتنوں کی بٹھا لی اور بالکل صحیح ہو گئی. اس کو پڑھ کے بھی بٹھالا جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ نہیں سمجھ میں آتی لیکن اب یہی ہے. دیکھیے نا، جو آپ کا جانڈس آپ نے کہا، لوگ دھاگا دے دیتے ہیں، آپ دھاگا گلے میں پہن لیجیے، وہ دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ اصل میں بوٹی ہوتی ہے. ہاں، بڑا ہو جاتا ہے. ایک بوٹی ہوتی ہے 68 بوٹی، 68 بوٹی کی لکڑیاں ہوتی ہیں، وہ اس دھاگے میں گرہ باندھ کے اور وہ گلے میں ڈال دیتے ہیں. وہ جیسے جیسے جوائنٹس جیسے کم ہوتا جاتا ہے، بیلیاں ختم ہوتا ہے، تو وہ دھاگا یعنی گٹھانیں کھلتی چلی جاتی ہیں ایک ایک کر کے، اور وہ گرہ کھلتی ہے، اور جیسے ہی وہ پورا دھاگا کھلتا ہے مرض ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جوائنٹس ہے، اس کو جھاڑا جاتا ہے پیلیا کو. میں نے خود ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ میں حیران رہ گیا کہ اس نے کان کے اوپر جو ہے جناب وہ پورا ایک وہ بنا کے نا
اور اس کے کان کے پاس رکھ دیا اور اللہ جانے اس نے کیا اس کے اوپر پڑھائی کری. یقین کریں پورا کان جو ہے ایسا پیلے رنگ کا ہلدی کی طرح برادہ اس کے کان میں آ گیا, آنکھوں 5 منٹ کے اندر پورا جانڈس ختم ہو گیا. کوئی چمتکار یعنی ایسا یہ ڈرامہ نہیں تھا, آنکھوں دیکھا یعنی ایک پیشنٹ آیا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. کالر کا شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اچانک دار سے شمسا بات کر رہی ہوں. جی شمسہ, کیا شیئر کریں گے ہمارے جی میری امی کو نا ہیپیٹائٹس سی ہے, ان کا جگر اور میدے کا بہت مسئلہ ہے اور پلی بڑی ہوئی ہے نا. ہاں تو وہ اس کے بارے میں حکیم صاحب اگر کچھ بتا دیں تو. چلیں, آپ نے جو ہمارے ساتھ پرابلم شیئر کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں مجاہد صاحب سے. تو آپ اپنے ٹیلی سیٹ کے قریب رہیے اور کاغذ پینسل اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا. اور ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد.